السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا۔ محترم سامعین، صدر مجلس عالی جناب محمد دیانی صاحب حفظہ اللہ، مہمانان خصوصی عمودی صاحب اور معزز اساتذہ اکرام اور محترم سامعین، آئیے ہم جانتے ہیں کہ یہ شیزوفرینیا یہ کیا چیز ہے۔ حاضرین، ہم اسٹارٹنگ سے بہت سارے تقاریر سن رہے ہیں، لیکن میں اپنی تقریر کو مختصر کرتے ہوئے اس کے جو اہم پوائنٹ ہے آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حاضرین، یہ جو آج ہمارے سامنے جو عنوان رکھا گیا ہے، جو ٹاپک رکھا گیا ہے، اس کے جو اہم چیزیں اور اس کا کیا مقصد ہے، اس کو صرف میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ یہ شیزوفرینیا کیا چیز ہے اور اس کی علامات کیا ہوتی ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہے اور اس کے اسباب کیا ہے اور اس کی علامات کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ 3-4 چیزیں ہیں جو ہم آپ کو جاننی بہت ضروری ہے۔ حاضر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، شیزوفرینیا ایک نفسیاتی بیماری ہے، ایک قسم کی طویل مدتی ذہنی خرابی جس میں سوچ، جذبات اور طرز عمل کے مابین خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ دنیا بھر میں تقریباً 1% افراد کسی ایک وقت میں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس بیماری کی شرح عورتوں اور مردوں میں برابر ہوتی ہے۔ شہروں میں رہنے والوں کو اس بیماری کے ہونے کا امکان گاؤں میں رہنے والوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ 15 سال سے پہلے یہ بیماری شاذ و نادر ہوا کرتی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی بھی شروع ہو سکتی ہے۔ اس بیماری کے شروع ہونے کا امکان سب سے زیادہ 15 سے 35 سال کی عمر کے درمیان ہوتا ہے۔ آئیے حاضرین، ہم جانتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کی علامات کیا ہے۔ اس کی علامات کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ 3 حصے ہیں اس کے، لیکن ہم 2 حصوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ پہلا حصہ اس کے مثبت علامات ہے اور دوسرا حصہ اس کے منفی علامات ہے۔ مثبت علامات میں کیا ہے؟ مثبت علامات میں غیر منظم گفتگو اور دوسرا خبط اور تیسرا وہم اور ادراکی خلل۔ اس کی تفصیلات بھی بہت ہے، مختصراً میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز مثبت علامات میں غیر منظم گفتگو۔ غیر منظم گفتگو سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد خیالات کو منظم کرنے اور بولنے میں وقت کا سامنا کرنا۔ شیزوفرینیا مریض کی گفتگو اور اس قدر بے ربط ہو جاتی ہے کہ بار بار مرکزی خیال دہرانے کے باوجود فرد کی اصل بات کا مفہوم سمجھ نہیں آتا۔ یہ جاننا مشکل ہو جاتا ہے کہ مریض کیا سمجھانا چاہ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں غیر منظم گفتگو۔ اور دوسری چیز ہے خبط۔ خبط سے کیا مراد ہے؟ خبط سے مراد یہ ہے کہ کسی فرد کے حقائق کے برعکس غلط عقائد پر سختی سے کاربند ہو جانا۔ اس میں انسان غلط عقائد اختیار کر لیتا ہے، ان پر اصرار بھی کرتا ہے اور کسی صورت انہیں بدلنے تیار بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ تھے اس کے مثبت علامات۔ اور مختصراً میں 3 علامات جو منفی علامات ہیں جو شیزوفرینیا سے متعلق ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ منفی علامات میں سب سے پہلی علامت بے احساسی، دوسری علامت فکری مسائل، تیسری علامت لا تعلقی۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ بے احساسی سے کیا مراد ہے۔ اس سے مراد ہر فرد کی توانائی اور زندگی کی روانائی میں کمی ہونا، جس کے نتیجے میں انسان روزمرہ کے امور کی ادائیگی نہیں کر سکتا۔ انسان کے لیے روزمرہ کے عام کام سر انجام دینا مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان گھر یا اسکول کا کوئی کام نہیں کر سکتا، سارا وقت فارغ ادھر ادھر بیٹھتا رہتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں بے احساسی۔ اور منفی علامات کی دوسری علامت یہ ہے فکری مسائل۔ اسے منفی فکری مرض بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں ہر مریض بے حد مختصر گفتگو کرتا ہے، جو بات کرتا ہے وہ بھی مبہم اور غیر واضح ہوتی ہے۔ الفاظ کا استعمال بے حد کم کرتا ہے، گھر ہو یا اس کے پاس گویا کہ اس کے پاس الفاظ کی کمی ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں فکری مسائل، یہ جو منفی علامات میں پائی جاتی ہے۔
اور تیسری لا تعلقی۔ لا تعلقی سے کیا مراد ہے؟ اس صورتحال میں فرد میں خوشی محسوس کرنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے، کبھی وہ اپنے آپ میں خوشی محسوس نہیں کرتا ہے۔ انسان ہر قسم پر لطف اور تفریحی سرگرمیوں سے لا تعلق ہوتا ہے، دوسرے افراد سے قریبی روابط ختم نہیں کر سکتا۔ حاضرین، یہ تھے اس کے مثبت علامات اور منفی علامات۔ اب یہ جو بیماری ہے اس کی کیا وجہ ہے، اس کے اسباب کیا ہے، ایک دو تین مختصراً آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا سبب یہ ہے، انسان کے دماغ میں ڈوپامائن نام کا ہارمون لیول مقرر مقدار سے بڑھ جائے تو یہ مرض لاحق ہو جاتا ہے، سب سے پہلی چیز۔ دوسری چیز، خاندان میں پہلے سے کسی کو یہ بیماری رہی ہو تو اس سے متاثر ہو کر انسانوں میں پھیلتی ہے۔ تیسرا سبب، کچھ لوگوں میں ہائی لیول اسٹریس کے بعد شیزوفرینیا کی علامات ظاہر ہوتی ہے، یعنی کسی بیماری کے ہونے کے بعد یہ چیز لاحق ہوتی ہے۔ چوتھا سبب، کچھ لوگوں میں تھوڑے بہت سمٹمز بچپن ہی سے چلے آتے ہیں جس کی وجہ سے آگے جا کر اس کو یہ بیماری لاحق ہوتی ہے۔ حاضرین، ہمارے ہاں اکثر شیزوفرینیا یہ بیماری کو پاگل پن سمجھا جاتا ہے یا پھر جنات و شیاطین وغیرہ کا سایہ سمجھا جاتا ہے، اور لوگ علاج کرنے کے بجائے غیر سائنسی علاج یعنی کہ تصویر دھاگوں پر تصور کرتے ہیں اور اس کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، جس سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا بلکہ وقت ضائع ہوتا ہے اور بیماری مزید ہی بڑھ جاتی ہے۔ حاضرین، آخری بات میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، یعنی اس کا علاج کیا ہے، یہ جو بیماری ہے اس کا علاج کیا ہے؟ دو پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے، جو بھی ادویات کے ساتھ ساتھ نفسیاتی طریقے علاج، خاص طور پر CBT اس کے لیے مفید ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز، ایسی بہت سی ادویات پہلے زمانے سے مارکیٹ میں پہلے سے موجود ہیں جن کے استعمال سے ڈوپامائن کا لیول کنٹرول کیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ CBT کافی حد تک مفید ہے اور اور اس بیماری کے ختم کرنے میں مدد دیتی ہے۔ حاضرین، یہ بات کو نوٹ کر لیجئے، تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنا جلدی علاج شروع کیا جائے اتنی ہی آسانی اور جلدی سے مریض کے ریکور ہونے کے بہت سارے چانسز ہو جاتے ہیں۔ دعا کرتا ہوں میں رب العالمین سے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے آپ لوگوں کے سامنے کچھ کہنے کی توفیق عنایت فرمائی، اور ثانیاً میں ہمارے یہاں کے اساتذہ سے اور ہمارے یہاں کے جو آرگنائز کی ہے اس کو، میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ جو نوجوانوں میں جس چیز کی ضرورت تھی، جس موضوع کی ضرورت تھی، الحمدللہ اس موضوع کو نوجوانوں نے سمجھا ہے اور اس سے حتی المقدور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی ہے۔ دعا گو رب العالمین سے، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اور امت مسلمہ کے ہر مسلمان کو اللہ رب العالمین اس طرح کی بیماریوں سے محفوظ رکھے، اور خاص طور پر جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہے رب العالمین ان لوگوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔